رجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد عزیزان گرامی، ہمارا جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی زندگی میں تین مشترک اصول ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی امامت کا اور اپنی شائستگی خلافت کا علی اعلان لوگوں کے سامنے اعلان کرنا اور اس میں کسی قسم کا تقیہ نہیں کرنا۔ دوسرے، حاکم بادشاہ کی کبھی بھی حمایت نہیں کرنا ہے۔ تیسرا اصول جو اہل بیت کی زندگی میں ہے کہ اپنے دور کے منحرف بادشاہ، منحرف اسلامی فرقے اور غالیوں سے مقابلہ کرنا۔ تو اب ہر امام نے اپنے دور کے حالات کا کیسے مقابلہ کیا، اس کی تفصیل ہر امام کی زندگی سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا آ رہا ہوں۔ آج کا یہ ارادہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے مناظرات، ایک روش آپ کی یہ تھی کہ مناظرہ کریں۔ یہ مناظرے آپ نے نہیں رکھوائے تھے، مامون نے رکھوائے تھے۔ مامون کے اس سے کئی مقصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ امام جو اتنا اپنی علمیت کا پرچار کرتے ہیں، ان کو مجمع عام میں کمتر دکھایا جائے، معاذ اللہ ان کو ایسے دو راہ پہ لا کے کھڑا کیا جائے کہ جب یہ مختلف فرقوں کے ساتھ اور مختلف ادیان کے ساتھ مناظرہ کریں گے تو ان کا علم وہاں پر واضح ہو جائے گا اور ان کی کوتاہی، ان کی کمی خود بخود لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے گی۔ اسی لیے امام کے ساتھ جو مناظرے ہوئے، جن ادیان نے مناظرہ کیا، اس میں کفار بھی تھے، ہندی تک یعنی ہندوستان کے کفار بھی تھے، یہودی تھے، مسیحی تھے، اور اسلامی فرقوں میں اہل سنت تھے، اور شیعوں کے منحرف افکار جیسے واقفیہ، فتحیہ، ان سب سے آپ نے مناظرہ کیا۔ ایک مقصد اس کا یہ تھا کہ اگر امام کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی میرا ہی فائدہ ہے کہ سب مجھے علم دوست سمجھیں گے۔ تیسرا یہ فائدہ ہے کہ امام کو میں ان کاموں میں لگا دوں گا تو یہ سیاسی مسائل سے خود بخود دور رہیں گے۔ یا چوتھا یہ فائدہ ہوگا، یہ جتاؤں گا لوگوں کے اوپر کہ ایک عالم دین کا کام علمی مسائل کا حل کرنا اور فکری کام انجام دینا، اخلاقی بیانات کرنا ہے۔ ان کا کام سیاست سے نہیں ہے۔ آپ امام رضا کو ہی دیکھ لیجئے، اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے۔ جو آج کل ہماری اکثر پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے آپ عالم دین ہیں، آپ کو کیا تعلق ہے، آپ کیوں سیاسی بیانات دے رہے ہیں یا دوسرے مسائل میں اٹھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھائیے، تدریس کریے۔ پھر بعد میں جب ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، تو کہتے ہیں کہ آپ کو آتا ہی کیا ہے، آپ کا کام یہی ہے، اس کے بعد بھی دنیا ہے۔ جبکہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے، میر محمد مومن صاحب قبلہ نے، سید دلدار علی صاحب قبلہ نے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بتایا کہ ایک عالم دین جب حاکم کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ کس طریقے سے دین کی ترویج کرتا ہے، کیسے ایک عادلانہ نظام قائم کرتا ہے۔ اب آج کی اس تقریر کے لیے میرے لیے لازمی تھا کہ جتنے بھی فرقوں سے آپ کا مقابلہ ہے، بالخصوص شیعوں میں ابھرنے والے غالی فرقے، فتحی مذہب، واقفی مذہب، جہمیہ، ان سب کی تفصیل کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو میری تحقیق کیا ہے، در حقیقت مکمل نہیں ہوئی اور میں کل رات میں یہ کام نہیں کر سکا، تو سوچ ہی رہا تھا کہ کیا بیان کروں کہ آج کے لیے کیا چنوں، تو سامنے مٹھائی آ گئی تو یہیں سے سمجھ میں آ گیا، اور یہ ان کے لیے بھی مفید ہے آج کی تقریر، جن کے بچے چھوٹے ہیں
کہ یہ لوگ اپنے بچوں کے حوالے سے توجہ کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے بھی مفید ہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا ہونے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج میری گفتگو ہوگی کہ باپ کا حق، بچوں کا حق باپ کی گردن پر، اور یہاں پر 3 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان 3 روایتوں کے ضمن میں جو باتیں سامنے آئیں گی وہ یقیناً بہت زیادہ مفید ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلی روایت نہج البلاغہ میں ہے، حسن صاحب وحید صاحب کہ پہلی روایت نہج البلاغہ میں ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں، حق الوالد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ و یعلمہ القرآن، کہ بچے کا حق باپ کی گردن پر یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کا نام ایک اچھا نام چنے، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی تعلیم اور اس کو اچھا ادب سکھائے۔ بہترین میراث ادب ہے، مال اور دولت میراث نہیں ہے، بہترین میراث ادب ہے۔ تیسری چیز، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے۔ قرآن کو جو اتنا اہمیت دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کی بیس بنیاد ہے۔ ختم قرآن کا نام تعلیم قرآن نہیں ہے، قرآن پڑھنے آنے کا نام تعلیم قرآن نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے قابل بنانا، زبان قرآن سکھانا انشاءاللہ۔ تو ایک ایک چیز آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلی چیز، نیک نام، اچھا نام رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اچھے نام کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ بچہ اس سے جب پوچھا جاتا ہے تمہارے نام کا مطلب کیا ہے، تو جب وہ مطلب بیان کرنے لگتا ہے تو اپنے اندر وہ شان محسوس کرتا ہے، اگرچہ کہ کوئی بہت ضروری چیز نہیں ہے۔ مطلب بہت وقت ایسا ہوتا ہے، جیسے منٹو نے ایک مضمون لکھا، ایک افسانہ لکھا، اس کا نام قاسم ہے، اور ایک افسانہ لکھا اس کا نام ہے یزید۔ اب یزید میں جو کیریکٹر ہے وہ آدمی بڑا اچھا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ برے نام کا برا ہی اثر ہو، لیکن اثر ہوتا ہے عام طور پہ کسی حد تک، مگر یہ کہ بچہ اپنی تربیت خود ایسے کر لے تو نام سے نہیں، تربیت سے اصل چیز ہے۔ لیکن نام کا بھی اپنا ایک اثر ہے، اور اہل بیت نے خاص طور پر تاکید کی ہے۔ کسی کا نام اگر عبداللہ رکھ دیا جائے اور اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے تو وہ اس کا کیا اثر لے گا؟ کہے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کسی شخص کا نام خالد رکھ دیا جائے، ہمیشہ باقی رہنے والا، یہ نام ہی اس کو غافل کرنے کے لیے کافی ہے کہ بھئی میں دنیا میں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا کسی کا نام، یا کسی دشمن کا نام اپنے بچوں کے نام پہ رکھ دیں، وہ نام جو منفور ہے، نام تو حروف کا مجموعہ ہے، اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے، مگر جس شخصیت پر یہ نام رکھا گیا تھا وہ شخصیت اتنی بری نکلی کہ اب نام یزید داخل دشنام ہو گیا، اب یزید کا نام گالی میں شامل ہو گیا۔ اب کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا، کوئی اپنے بچے کا نام معاویہ نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ رکھتا ہے تو پھر وہ اس کردار کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ ایک صاحب تھے حیدرآباد میں، بہت زیادہ مولائی، ان کو تبرع کا انتہائی درجہ شوق تھا، تو کیا کریں، انہوں نے اپنے تینوں بچوں کا نام ہی ابو بکر، عمر اور عثمان لکھ رکھا جی، اور دن بھر گالیاں دیتے تھے۔ محلے والے ان کو جو اپنے جا کے پولیس میں شکایت کرتے تھے، تو کہتے تھے یہ میری اولاد ہے۔ اب بتائیے وہ بچے بیچارے دن بھر گالی کھا کے کیا تربیت پائیے؟ تو یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ جو تم نے ایسا نام رکھیں کہ دنیا گالی دے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اہل بیت کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کا نام علی رکھتے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ مولا کائنات کے نام سے دشمنوں کو چڑ تھی، اور
اس نام کو دبانا چاہتے تھے، مٹانا چاہتے تھے، اس کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے۔ تو امام حسین نے اپنے تینوں بچوں کا نام علی رکھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، ٹھیک ہے، یا آپ کی تینوں بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے۔ اس حد تک تاکید کرتے تھے، یا کہا کہ جتنے دن تک آپ بچے کا نام نہیں رکھ رہے ہیں اس کو محمد کہہ کر پکاریے، یا اگر آپ کو بیٹا نہیں ہو رہا ہے تو نیت کر لیجئے کہ میں اس کا نام محمد رکھوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا کرے گا، بیٹا عطا کرے گا۔ تو یہ ہے کہ بہترین نام انتخاب کرنا ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ پیغمبر اکرم جو نامناسب نام رہتے تھے فوراً اس کو تبدیل کر دیتے تھے کہ بھئی یہ نام جو ہے اپنے مناسب نہیں ہے۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے۔ اس حدیث میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ بچے کو اچھا ادب سکھایا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو والدین بڑے ہو کر رونا شروع کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کے بچہ میری عزت نہیں کر رہا ہے، میرا احترام نہیں کر رہا ہے، مگر انصافاً آپ خود بتائیے، جو ماں باپ آج کے زمانے میں بالخصوص، یعنی افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کہ آنے والی نسل کے بزرگ ہم ہیں، ہمارا ہی اگر یہ حال ہے تو وہ بچوں کا کیا ہوگا؟ تو نوجوان جوڑا تربیت یافتہ نہیں ہے، ادب اس کو چھو کر نہیں گزرا، بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں، گھر میں جھگڑے جب ہوتے ہیں تو بچوں کے سامنے بڑے بزرگوں کی توہین بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، ننند کے بارے میں، پھپھو کے بارے میں، دادا کے بارے میں، نانی کے بارے میں جو الفاظ جس طریقے کی باتیں بچوں کے سامنے کرتے ہیں، یہ بچہ بڑا ہو کر دوسروں کا احترام کیسے کرے گا؟ کیسے وہ ادب سیکھے گا؟ کیسے بڑے کو بڑا سمجھے گا؟ تو مشکل یہ ہے کہ شادی سے پہلے خود ایک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ ایک میاں بیوی کو اپنے بچوں کے ساتھ یا خود اپنی زندگی میں کیسے زندگی گزارنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو آئیڈیل سمجھ سکے، بچوں کے لیے وہ آئیڈیل بن سکے، مشعل راہ بن سکیں۔ اگر ہم خود کمزور ہوں گے کیریکٹر کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اور کل کے دن یہ چاہیں گے کہ یہ بچے ہماری عزت کریں، ہمارا احترام کریں، تو جو بیج ہم نے بویا نہیں وہ پھل ہم کو کیسے ملے گا؟ اور یہ وقت آپ کے پاس، ہمارے پاس ابھی ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس بالکل ہے کہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ کہ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اسلامی بنانے کی کوشش کریں گے، آپ چاہے لاکھ بچوں کو تلقین نہ کریں، نہ سمجھائیں، لیکن اس کا مثبت اثر بچوں کے ذہن پر، ان کی فکر پر، ان کے عمل پر پڑے گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جتنی زیادہ مثبت نگاہی ہوگی، پازیٹیوٹی ہوگی، اور ہر بری بات کو بھی کوئی ایک اچھا پہلو دینے کی ہم کوشش کریں گے، یہ بچوں کے اندر بھی نگیٹیوٹی نہیں پھیلے گی، منفی تصور لوگوں کے بارے میں۔ اب آپ جس کا بھی نام لے لیجئے، ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی عیب ضرور نکالتے ہیں، ہزاروں خوبیاں ہوں گی مگر ان خوبیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ فلاں شخصیت کا نام لے لیجئے، ارے وہ تو ایسے ہیں، فلاں لڑکے کا نام لے لیجئے تو اس کے اندر عیب، فلاں جوان کا نام لے لیجئے، فلاں مومنہ کا نام لے لیجئے، تو ہزاروں خوبیاں ہوں گے، ہم نظر انداز کرتے ہیں، بالکل اس مکھی کی طرح جو خوشبو کو چھوڑ کر پھوڑے اور پھونسی پر جا کر بیٹھتی ہے۔ ہمارا مزاج ایسا ہو گیا کہ چمن میں موجود اتنی پھولوں کی کیاریوں کو ہم نظر انداز کر کے کانٹوں کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں خوبیاں زیادہ رکھی، اور اگر آپ ٹٹول کر دیکھیں تو زیادہ تر لوگوں میں نیکیاں ہیں۔ برائی چونکہ غیر عادی چیز ہے تو جلدی ابھر کر آ جاتی ہے اور ہم اسی کو پکڑ لیتے ہیں، اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اگر تو عدالت سے کام لے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تم نے کیسی بندگی کی، تو ہم تیری بندگی پہ فٹ نہیں اتریں گے۔ اس لیے
اپنے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ فیصلہ کر، تو یہ تو ہم اللہ سے چاہتے ہیں، لیکن وہی رویہ ہمارا دوسروں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم وہاں پر چھوٹی موٹی غلطیوں پر بھی لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، بالخصوص توہین آمیز لہجہ، تمسخر آمیز لہجہ، شوہر کا بیوی کا مذاق اڑانا، اور بیوی کی جانب سے شوہر کی اتنی خدمتوں کے باوجود بچوں کے سامنے شوہر کو تمسخر سے پکارنا، اس کے نام سے پکارنا، اس کو عزت نہ دینا۔ تو جب گھر کے ماحول میں یہ چیز رہے گی، آپ یقین مانیے وہ بچہ کبھی بڑوں کا ادب نہیں کر پائے گا۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ تو ادب یہ ہے کہ اظہار احترام کرنا۔ کس چیز کے لیے، کس چیز کا احترام کرنا؟ اسی چیز کا احترام ہوتا ہے جو اپنی ذات میں، حیثیت میں، مرتبے میں اس شخص کے مقابل بڑا ہو۔ ان چیزوں کی بڑائی کا جتانا ہمارا کام ہے۔ مثلا قرآن کی عظمت، اہل بیت کی عظمت، اللہ کی عظمت۔ پہلے تھا بزرگوں میں، جیسے ہی اذان ہوئی خواتین سر پر پلو ڈال لیتی تھی، تو کوئی بڑا کام نہیں کیا، لیکن بچے دیکھ کر خود بخود، فقیر آیا تو جھڑکا نہیں، فوراً اٹھ کر صدقہ دیا۔ یہ خود تعلیم ادب ہے۔ اور اگر آپ نے بچے کو اپنے گود میں لے لیا اور اس کو پیسے دے کر کہا کہ تم دو، یہ اور اس سے بہتر بات۔ یا کوئی بھی گھر میں بڑا بزرگ آیا، ماں نے اٹھ کر جو تو اپنے ان کے لیے پانی ناشتہ تیار کیا اور ادب سے آ کر بیٹھی، ان سے گفتگو کی، یہ خود بچوں کو سکھانے والی چیزیں ہیں، خود بخود اس سے سیکھتے بچے۔ زیادہ تر اس کا تعلق عمل سے ہے۔ تو ہم کو بچوں کو ادب سکھانے کی ضرورت ہے، اور ادب اس وقت آپ سکھا پائیں گے جب آپ رشتوں کا، شخصیتوں کا، اور معتبر اور مقدس کتابوں کا، مقدس مقامات کا مرتبہ خود سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو اہمیت دیں۔ جیسے روایتوں میں ہے جمعے کا ادب کرو، روزے جمعے کا۔ تو کیسے ادب کریں؟ کہا کہ ہفتے بھر چاہے اچھا کھانا نہ پکاؤ، مگر جمعے کے دن اچھا کھانا پکاؤ۔ جمعے کے دن گھر میں مٹھائی لے کر آؤ، جمعے کے دن بچوں کو تحفہ لا کر دو، تو ان کو لگے کہ یہ دن بہت ہی اہم ہے اور وہ اس دن کا انتظار کریں۔ اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بچوں کو ادب سکھا سکتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی آپ کے پاس وقت ہے واقعاً اپنے آپ کو تبدیل کرنے۔ جتنا زیادہ ہم بد دہانی سے کام لیں گے، جتنا زیادہ جھوٹ بولیں گے، جتنا زیادہ گالی بکیں گے، جتنا زیادہ دوسروں پر تہمت لگائیں گے، جتنا زیادہ باتوں کو سمجھانے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ ہاتھ اٹھانا ایک بات عزیزو، ہمارے تایا مرحوم بڑے ابا، انہوں نے 75 سال تدریس کی، 94 ایئرس ان کی ایج تھی، 75 سال تدریس کی۔ لیکن آج بھی جو بڑے بڑے مقامات پر ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ملتے ہیں مجھ سے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں ان کا بھتیجا ہوں، تو مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے 5 سال پڑھا، 10 سال پڑھا، تو وہ سال بھر یہ کہتے تھے کہ 100 سنار کی 1 لوہار کی، میں تمہیں ماروں گا نہیں، لیکن جس دن ماروں گا تمہاری شرارت پر وہ بہت کاری دن ہوگا۔ مگر 5 سال ہم ان کے حلقے درس میں رہے، وہ دن کبھی نہیں آیا۔ چونکہ مارنا ایک آخری حد ہے، اگر اس کا بھی بچہ عادی ہو جائے تو پھر آپ اس کو کسی چیز سے نہیں ڈرا سکتے۔ آپ وہ چھوٹی روشیں انتخاب کریے، ناراضگی کا اظہار اس کے لیے بڑا دکھائی دینا چاہیے۔ مار تو دور کی بات ہے، آپ ناراض ہو گئے، آپ بات نہیں کر رہے ہیں، ایک دن آپ نے بات نہیں کی تو وہ بچے کو بڑا دکھنا چاہیے۔ لیکن ہم نے اگر اسے گالیاں دے دی تو اسے لگے گا کہ گالی بھی عام چیز ہے، اس سے زیادہ ناراضگی کا اور کیا مقام، اس سے آگے کی بات کیا ہوگی؟ مارنا اس سے آگے کی بات۔ تو چاہے زوجہ کے ساتھ ہو، چاہے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے مسجد میں آنے والے معصوم بچوں کے ساتھ ہو، ہمارا رویہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے اخلاق کا روب ان کے اوپر زیادہ چھائے
نہ کہ آپ کے مار اور آپ کے ہاتھ اٹھنے کا خوف ان کو ڈرائے۔ یہ ایک ہم کوشش کریں، چونکہ برداشت کرتے کرتے کبھی اب ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ہوتا بھی ہے، بالخصوص اس وقت زوجہ کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم نے کئی واقعات یوں بھی دیکھے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ساری خدمت ہم کرتے ہیں، والدین آ کے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، یہ ہماری بات نہیں سن رہی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ ایک دن سمجھائیں گے، دوسرے دن سمجھائیں گے، تیسرے دن سمجھائیں گے، اس کے بعد آدمی آپے سے باہر ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اسی ایک چیز کو کنٹرول کرنا ہے کہ کم از کم اس کو، عورت کو جو ہے تو اپنے آپ کی ذات سے ایک احساس امنیت ہو۔ وہ اگر امنیت گھر میں باقی نہیں رہی تو پھر بہت مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے، تعلیم قرآن، کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ قرآن کی تعلیم سے مراد عزیزو قرآن کی تعلیمات سکھانا ہے۔ ایسی عربی عبارت پڑھنے کا کیا فائدہ جس کا ایک حرف بھی بچے کو سمجھ میں نہ آئے؟ ایسا اگر وہ آخر عمر تک بھی پڑھ لے تو اس کی زندگی تو تبدیل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی آیتوں کا مفہوم بچے کو بتانا، تو اگر آپ کسی استاد کو رکھیں تو وہ صرف قرآن نہ پڑھائے بلکہ دھیرے دھیرے ان آیتوں کو پہلے ترجمے کے ساتھ حفظ کروائے، پھر ان آیتوں کی مختصر تفسیر بیان کروائے، چھوٹی عمر سے ہی۔ اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو قرآن مجید کی ایسی ہیں جو زندگی کے آخری لمحے تک کام آئیں گی۔ مثال کے طور پہ کہا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔ اب اس آیے کریمہ کی کون سی ایج ہے؟ کس کے لیے کام نہیں آئے گی؟ یا وقفظ لہما جناح الذل، کہ ماں باپ کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکائے رکھو۔ یہ آیت کس کے لیے کام نہیں آئے گی؟ وہ شخص جو دادا ہو گیا، نانا بن گیا، وہ بھی اپنے ماں باپ کے آگے ایک بیٹا ہے، ایک بچہ ہے۔ تو ایسی آیتوں کو بچوں کی زندگی میں رائج کرنا۔ میں جو آپ کے سامنے کورس پڑھاتا ہوں، اور یا اس سے پہلے کی کتابیں جو بچوں کو میں پڑھاتا ہوں، اس کا فائدہ بھی یہی ہے، وہ جو ہے اپنے اسلامک سورس کو استعمال کرتے ہیں اور ابتدا سے بتاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ابھی قرآن کی باتیں کہاں سمجھیں گے، اسی لیے ان کو کچھ چیزیں رٹا دو، آگے جب بڑے ہوں گے تو یہ سمجھنے کے قابل ہوں گے تو سمجھ لیں گے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو یہ پوچھتا ہے یہ کہاں سے ہے، یہ وضو کا وجوب کہاں سے ہے، یہ نماز جو واجب ہے کہاں سے ہے، تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ در حقیقت قرآن اور حدیث سے لی گئی چیزیں ہیں۔ اگر ہم وہ آیتوں کو ابتدا سے ہی بچوں کو نماز بتاتے وقت یہ بتائیں کہ یہ نماز کو اللہ نے واجب کیا اور قرآن میں اس کا ذکر کیا، تو اس کا اثر کیسا ہوگا؟ یہی بات ہے، میں یہاں 10 دانشوروں کا نام لے کے ان کے اقوال ذری سناؤں اور ایک مرتبہ کہوں کہ یہ بات قرآن میں آیا، تو آپ کا اعتبار کس پہ بڑھے گا؟ کیونکہ آپ کا قرآن پر اعتبار پہلے سے ہے۔ اسی لیے یہ اس بات کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو قرآن سکھائیں تو اس طریقے سے سکھائیں، اور جناب سیدہ کا یہ طریقہ تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بیوی کے زبان پہ ہمیشہ قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ جب وہ جھولا جھلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، جھاڑو دیتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، چکی پیستی تھی تو قرآن پڑھتی تھی۔ یہ بچے ابتدا سے ان کو دیکھتے تھے۔ اب یہ کہیے کہ وہ خاندان عصمت ہے اور فلاں ہے، جی نہیں، یہ جو کام ہے وہ تو ایک عام کام ہے، یہ روش تو قابل عمل ہے۔ تو یہ جناب سیدہ نے، اور آپ نے اس دنیا میں مانگا بھی، تو یہ حدیث میں بار بار سنایا اور بار بار سناتا بھی ہوں کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، کہ ایک صلوات پڑھی ہو، اللہم صلی علی محمد۔ آپ فرماتی ہیں کہ تلاوت کتاب اللہ، زیارت وجہ رسول اللہ، الانفاق فی سبیل اللہ۔
مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں: راہ خدا میں انفاق کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، رسول خدا کے چہرے انور کی زیارت کرنا۔ اور یہ زیارت رسول خدا کی 2 اعتبار سے تھی۔ ایک تو خود وہ مقام رسالت پر تھے، دوسرے بیٹی کی اپنے باپ سے بے لوث محبت۔ بیٹی کی باپ سے جو محبت ہے، یہ طریقہ ہم کو جناب سیدہ سے اپنے والدین کا احترام کرنے کے لیے سیکھنا ہے۔ اور عزیزوں، یہاں پر عجیب بات ہے، یہ جو تینوں حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا، اس میں لفظ والد لکھا گیا ہے، یعنی بیٹے کا حق باپ کی گردن پر۔ ہم ہمیشہ ماں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں نے جو جنم دے دیا اور جنم دیتے وقت جو درد برداشت کر لیا، اس درد کا بھی ہم قرض اپنی پوری زندگی دے کر ادا نہیں کر سکتے۔ تربیت تو دور کی بات ہے، دودھ پلانا دور کی بات ہے، اور بچے کو زبان سکھانا اور اس کے ساتھ سردیوں گرمیوں میں راتوں رات جاگ کر بچے کی پرورش کرنا، وہ ساری خدمتیں ماں کی اپنی جگہ، لیکن باپ کا بھی مرتبہ کم نہیں ہے۔ اچھا نام رکھنا، استاد کا اہتمام کرنا، بچے کی شادی کروانا، حلال روزی روٹی اس کو کھلوانا، یہ سارے کے سارے کام باپ کے۔ اسی لیے جو مرتبہ باپ کو دیا گیا، یہ کہا گیا کہ ماں باپ یہ کہا گیا ہے کہ کبھی بھی ماں کا اگر دل دکھ بھی جائے تو ماں بچے کو بددعا اپنے دل سے نہیں دیتی ہے اور ایک دن جا کر معاف کر دیتی ہے۔ پہلے تو باپ ناراض نہیں ہوتا ہے، اور اگر ناراض ہوتا ہے تو دل کی گہرائی سے ناراض ہوتا ہے اور وہ آسانی سے معاف نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ باپ کو ناراض مت کرو اور باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر باپ نے تمہارے حق میں دعا دے دی تو اس کی دعا تمہاری دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے کافی ہے۔ اور حدیث بیان کے رسول خدا کی حدیث ہے کہ دعاء الوالد للولد کدعاء النبی للامتی، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، ویسے ہی باپ کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ تو باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور ہمیں ایک اچھا باپ بن کے دکھانا بھی ہے، ضروری ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ایسے گم نہ ہوں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو خوشی بخشی ہے باپ ہونے کی، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے ان کی بے رنگی جا کر دیکھیے، ترستے ہیں، گود لیتے ہیں، پھر ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کل ہمارے کام آئے گا نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اور باپ بنایا ہے، تو اس بڑی ذمہ داری کو، اس ایک باپ ہونے نے آپ کو کیا کیا نہیں بنایا، کمانے کے لیے کس چیز نے اکسایا، کس چیز نے آپ کو ترقی دلائی، اسی باپ ہونے نے ترقی دلائی، اسی شوہر ہونے نے ترقی دلائی۔ اگر آپ یہ مرتبہ اپنی زندگی میں نہیں پاتے تو آپ کو جینے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ 2 وقت کی روٹی، لباس، وہ آپ کیسے بھی گزار لیتے جیسے بہت سارے لاٹھور قسم کے جوان گزارتے ہیں۔ لیکن یہ جو رشتے آپ کے بنے، ان رشتوں نے آپ کو کتنا احترام بخشا سماج میں، کتنا ذمہ دار بنایا اپنی زندگی میں۔ تو یہ اولاد کی برکت ہے اور یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس، اور ہماری ذمہ داری کام کر کے گزرنا ہے۔ توقع تو اپنی اولاد سے بھی مت رکھیے، یہ بات، توقع اپنی اولاد سے بھی مت رکھیے، چونکہ توقع رکھنا یعنی غیر خدا سے طلب کرنے والی بات ہے۔ آپ کا کام صرف تربیت اولاد ہے۔ اگر آپ نے اچھی تربیت کی ہوگی، رزق حلال کھلایا ہوگا، تو یقیناً اس کا ایک اثر لوٹ کر آئے گا، وہ بچے آپ کے لیے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنیں گے۔ اور اگر نہ بھی بنے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، توقع مت رکھیے۔ جب حضرت نوح کو ان کا بیٹا ان کی پسند کا نہیں ملا تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ مگر کیا یہ چیز ہم کو اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ کرتی ہے؟ نہیں کرتی ہے۔ اور اگر آج آپ نے اولاد کی خدمت نہیں کی، ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی، ان کو صحیح ادب نہیں سکھایا، تو پھر بعد میں جا کر ان سے توقع مت کریے کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کریں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، یہ بھی ایک پہلو بتا رہا ہوں عزیزو، اگر ہم نے اپنی زندگی میں کوتاہی کی
اور ماں باپ کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے، اور خدا نہ خواستہ وہ دنیا سے چلے بھی گئے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ اتنا زیادہ ماں باپ کے حق میں ہم خیر و خیرات، نماز، روزہ یا اپنے بچوں کی تربیت اس نیت سے اگر کریں تو عاق شدہ اولاد بھی اللہ کے بارگاہ میں درجہ پا سکتی ہے۔ اور بعض اوقات ایک بیٹا جو زندگی بھر خدمت کرتا رہا اور مرنے کے بعد ماں باپ سے ایسا غافل ہوا کہ ایک سورہ فاتحہ تک ان کے لیے نہیں پڑھتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ شخص مرنے کے بعد بھی عاق ہو جائے۔ تو ماں باپ کی خدمت کبھی ختم نہیں ہوتی، آج بھی ہم وہ کام کر سکتے ہیں اور یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑا اچھا مجھے موقع مل گیا کہ کم از کم اس بارے میں آپ لوگوں سے بات کروں کہ قرآن کی تعلیم دینا ہے۔ اب تک میں نے کتنی باتیں کی؟ باپ کی گردن پر اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ اچھا نام رکھے، اچھا ادب سکھائے اور اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ اب آئیے میں چوتھی، پانچویں، چھٹی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حق الولد علی والدہ ان یعلمہم الکتابۃ والسباحۃ والرماحۃ وان لا یرزقہ الا طیبا، کہ باپ، بیٹے کا حق باپ کی گردن پر یہ ہے کہ باپ اس کو پڑھنا لکھنا سکھائے، کتابت سکھائے، پہلی بات۔ والسباحہ، تیراکی سکھائے، ٹھیک ہے۔ والرماحہ، تیر اندازی سکھائے، بعض روایتوں میں گھڑ سواری سکھائے۔ وَأَن لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا، اور اس کو حلال رزق کھلائے۔ اب یہ ہم کاموں میں ایسے مصروف رہتے ہیں، بچوں کی ورزش تو دور، خود اپنی بھی ورزش، مگر ماشاءاللہ آپ لوگ تو بہت ایکٹیو ہے، میں عام بات کر رہا ہوں تو یہ ایک ضرورت ہے۔ اچھا، یہ جو ذکر کیا گیا ہے اسپورٹس کے جن باتوں جس کا نام حضرت نے لیا، اس زمانے میں رائج تھا۔ اس زمانے میں جو چیزیں رائج ہے، اب یہاں ہمارے شہر میں جو تم نے جگہ جگہ مسلمانوں کو لٹ بازی سکھائی جاتی تھی، کشتی کے اکھاڑے تھے، باضابطہ اکھاڑے تھے، سکھایا جاتا تھا۔ محلے کے جوان جو تو اپنے محلے کے بچوں اور بیٹیوں کی حفاظت کے لیے ایک ذمہ دار تھے۔ پہلوان کا مطلب ایک با اخلاق طاقتور آدمی جو قوم کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے، اس معنی میں تھا۔ آج وہ چیزیں نہیں ہیں، آج ہم بچوں کے ساتھ وہ وقت گزار ہی نہیں پا رہے ہیں۔ تو اور خیر میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں بھی اپنی مصروفیت میں اس بات کی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میرا ایک اچھا خاصا وقت ان بچوں کے ساتھ، ہم کلچرل پروگراموں میں بھی ساتھ جاتے ہیں، تیراکی میں بھی ساتھ جاتے ہیں، گھومنے کے لیے بھی ساتھ جاتے ہیں، بیٹھ کر جو تو اپنے علمی مسائل میں ڈسکس بھی کرتے ہیں، سماجی کاموں میں بھی برابر حصہ لیتے ہیں۔ اگر کہیں پہ کچرا بھی اٹھانا ہے عاشورہ کے دن تو جو تو اپنے باضابطہ بھیجتا ہوں۔ تو یہ ایک ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو اس طریقے سے ایکٹیو رکھ سکتے ہیں، سماج سے جوڑ کر رکھ سکتے ہیں، سماج میں جڑے ہوئے رہتے ہوئے اچھے کاموں کی طرف ترغیب دلا سکتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم کا یہ اشارہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز تحصیل علم۔ اسلام کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ سب سے زیادہ جو اہمیت دی وہ علم کو اہمیت دی۔ کفر سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا عیب ہے، جو مشرک ہے اسے بخشا نہیں جائے گا، لیکن سرور کائنات نے ایک پڑھے لکھے مشرک کو اسی لیے اس کی جان بخش دی کہ اس کے پاس علم ہے، مگر کس شرط پر؟ کہ تم ہمارے مسلمانوں کو تعلیم دو گے۔ یعنی جب اسیر کیا جاتا تھا کفار اور مشرکین کو، حضرت ان کے سامنے یہ رستے رکھتے تھے، یا تو تم جزیہ دو، یعنی پیسے دو اسلامی حکومت میں رہنے کا، اور تم کو اپنے مذہب کی ترویج کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، یہ لیتے تھے، یا پھر مجھ سے جنگ کرو، جنگ میں اگر تم کامیاب ہو گئے تو پھر تم رہو اس علاقے میں، یا پھر اسلام لے آؤ۔ تین راستوں کے علاوہ چوتھا راستہ نہیں تھا، مگر جب دیکھا
تو میں نے دیکھا کہ 2 باتوں کی وجہ سے رسول خدا نے کفار و مشرکین کو بھی ان کے کفر و شرک کو نظر انداز کیا، جبکہ سب سے بڑی جنگ آپ کی اسی سے تھی۔ جب حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ نے کہا کہ تمہارا باپ چونکہ بہت زیادہ سخی تھا، اس کی سخاوت کی وجہ سے میں تمہاری جان بخشتا ہوں۔ تو خدمت خلق سرور کائنات کی نظر میں اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہر عیب کو رسول خدا نظر انداز کر سکتے ہیں کہ یہ خوبی ہے، ایسی خوبی ہے۔ دوسرے، تعلیم۔ پورے عرب میں 8-10 سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور وہ بھی یہودی تھے، وہ بھی یہودی تھے، مشرک بھی نہیں تھا۔ جب وہ یہودی گرفتار ہو کر آتے تھے تو آپ کہتے تھے میں تمہاری جان اس شرط میں بخشوں گا کہ تم ہمارے مسلمانوں کو تعلیم دو گے۔ بلکہ سب سے پہلی جو وحی رسول خدا پر آئی وہ بھی علم کے بارے میں آئی۔ الذی علم بالقلم، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں جو تعلیم کی طرف توجہ دلا رہی ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے، تعلیم کا چرچا تو ہر جگہ ہے، پھر یہ تعلیم ہونے کے باوجود آدمی بے دین کیوں ہے؟ تعلیم ہونے کے بعد آدمی بد عمل کیوں ہے؟ تو ہم نے پڑھنے لکھنے کو تعلیم سمجھ لیا۔ پڑھنے لکھنے سے زبان آتی ہے، اخلاق تھوڑے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ جینے کا ہنر تھوڑے ہی آئے گا۔ یہ تو تعلیم کا ذریعہ ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ اخلاق، احکام، عقائد، آداب اسلامی اور ہمارے بزرگوں کی تاریخ۔ جب تک ہم اس کو نہیں پڑھیں گے ہم اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی جو تعلیم ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، یہ آپ کو پیسہ تو دلا سکتی ہے، آپ کو اچھا انسان بنانے کی ضمانت نہیں دلا سکتی۔ ڈاکٹر بدن کو صحت تو دے سکتا ہے، مگر یہ ڈاکٹری اور اس کے ذریعے اس کو پیسہ بھی مل سکتا ہے، مگر ڈاکٹر ایک اچھا انسان بن جائے اس کے لیے ڈاکٹری کافی نہیں ہے۔ اسی لیے اخلاق، احکام، شریعت اور اعتقادات، بالخصوص اعتقادات، جب تک فکر درست نہیں ہوگی عمل درست نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اللہ کے بارے میں توحید آپ کی مضبوط نہیں ہوگی، اس کی رضا کی خاطر آپ کوئی عمل انجام دے ہی نہیں سکتے، چونکہ آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا ویسا نہیں مانتے جیسے ماننا چاہیے، تو وہ محرک ہی نہیں ہے جس کے لیے آپ کام کریں۔ تو تعلیم کا مطلب پڑھنا لکھنا نہیں ہے، تعلیم کا مطلب اخلاق و احکام و آداب زندگی جینے کا ہنر سیکھنا ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی کبھی اگر ایسا ہوا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، 2 کتابیں ہیں جو وہاں کی 10ویں اور 11ویں جماعت کے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ لوگ، کہ سب کے زندگی اسلامی زندگی جینے کا ہنر۔ تو لڑکیوں کے لیے الگ، لڑکوں کے لیے الگ، کہ وہ ہنر کیا ہے۔ تو جینا بھی ایک ہنر ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم 2 پیسے کما لیے، گھر بنا لیا اور کھانے پینے کے لیے سامان لے لیا، کپڑے پہننے اوڑھنے کا طریقہ سیکھ لیا تو بس ہم زندگی جینے کے لائق ہو گئے۔ نہیں، زندگی جینا بھی ایک ہنر ہے، اور وہ چیزیں جو اپنے ہمارے پاس اسلام میں تفصیل سے سکھائی گئی ہیں۔ تو تعلیم کی طرف عزیزوں بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا بہت ضروری ہے۔ آج پڑھائی کے بغیر تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، آدمی چپراسی بھی نہیں بن سکتا ہے، اس کو بھی انٹری کرنا ہے، ٹھیک۔ دوسری بات، تیراکی ایک اچھی ورزش اس عنوان سے ہے کہ آپ 1 گھنٹے کے اندر پورا بدن آپ کا حرکت میں آتا ہے، فٹ بال اور تیراکی۔ جبکہ آپ جو اپنے کرکٹ 3.5 گھنٹے بھی کھیل لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جو آدمی کنارے کھڑا ہے وہ کھڑا ہے جب تک اس کے پاس بال نہیں آیا، یہ مگر تیراکی اور گھڑ سواری یہ جو اپنے بہت انسان کے بدن کو بھی بناتے ہیں، نشاط بھی باقی رکھتے ہیں، تو اس کا جو اپنے باضابطہ ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، تیر انداز۔ جی میرا سوال پہلے بھی یہ تھا، آج کل کے زمانے میں تیراکی تو نہیں تقریباً کر سکتے پبلک لائف میں آج کل، کیوں؟
फीमेल से तो नहीं कर सकते, वो तो मान लीजिए। ठीक, जेंट्स के लिए ऐसा कॉमन वो हो चुका है कि जेंट्स भी नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई, हम तो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, मगर यानी कहने का मतलब ये कि तो अल्लाह आपको इतनी दौलत दे कि आपका एक ऐसा ज़ाती घर हो जिसमें एक स्विमिंग पूल हो, ठीक है, ये तो हो ही सकता है कि एक स्विमिंग पूल बनाइए आप, यानी इसको ये सोचिए ज़रूर। और इंशाल्लाह तो हम लोग आपके पास जैसे अपने एक दर्द उधर ही रखें इंशाल्लाह। अच्छा, ये लटबाजी और तीर अंदाजी इस गरज से रखी गई है ताकि हमारे अंदर दिफाई निज़ाम पैदा हो। अब ये मोब लिंचिंग में लोग कामयाब हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब आपके पास जो अपने कोई दिफाई निज़ाम भी नहीं है और वो इस बात को समझ चुके हैं। लेकिन अगर ये मालूम हो कि कोई आप पर हमला कर सकता है और आप उसका अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं तो हिम्मत ही नहीं है। मुशरिक और कुफ़ार उससे ज़्यादा टिड्डी दिल होते हैं, वो इसीलिए झुंड बनाकर हमला करते हैं, वो अकेले और निहत्ते आदमी को मारते हैं, वो कमज़ोर लोगों को चुनते हैं। लेकिन ये कमज़ोरी आई कहाँ से? ये कमज़ोरी दर हकीकत इस पहलू पर को नज़रअंदाज करने की वजह से आई है। हमारी जिस्मानी सेहत और कौमी ताकत को मजबूत होना चाहिए। पहले ये होता था, पहले मैं ख़ुद अपने बचपन में मुसलसल देख चुका हूँ। मस्जिद जहाँ रहती थी, मस्जिद के करीब अखाड़ा होता था, मोहल्ले में लाइब्रेरी होती थी, लाइब्रेरियाँ उठ गई हैं, अखाड़े उठ गए हैं, मस्जिद लोग आते नहीं हैं। तो टोटल ये हुआ कि हमारा जो हमने जो सोशल नेटवर्क था और जिस चीज़ के लिए था वो ख़त्म हो गया। मगर ये कोई ऐसी वो चीज़ तो नहीं है कि दोबारा बना नहीं सकते, ये हम करें। आज मसलन आप कुश्ती नहीं करा सकते, कराटे तो रख ही सकते हैं, कराटे वगैरह करवाएं बच्चों को, और ये ज़रूरी है। अब हम भी हमारे बच्चों से यही कहते हैं कि भाई तुम लोग के हाइट के हिसाब से अच्छी हाइट है, अगर वर्जिश में गए तो बदन भी खूबसूरत होगा और जो अपने जिस्मानी और जहनी सेहत भी अच्छी रहेगी। मगर जब देखो जब अपने वक्त से पहले ऐनक लगी जा रही है और जब गर्दन झुकी हुई है किताबों में, मोबाइल पे, और ये बच्चे हैं कि जो अपने इनका फॉर्म तक तो सही नहीं हो रहा है, बदन क्या सही होगा, समझे आप? तो ये हाल है। चौथी चीज़ है अजीज़ों, ग़िज़ाए हलाल। ये जो हमने देखिए, इस्लाम जज्बाती नहीं है, मोहब्बत के जज्बे को अहमियत देता है, मगर वो दीन पर मुक़द्दम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने रिश्वत इसलिए ली ताकि मेरे बच्चे भूखे ना मरे, ठीक है, मैंने हराम रास्ते से इसलिए कमाया ताकि मेरे बच्चे, चूँकि यहाँ पर अखलाक की अहमियत नहीं है, अच्छे आदमी को 2 रोटी नहीं मिलती है, ये बातें आप कहकर अपनी आखिरत को तबाह नहीं कर सकते हैं। बच्चों को कम खिलाइए, रूखा सूखा खिलाइए, मगर हलाल खिलाइए। कल के दिन ये बच्चे भी रोज़े क़यामत आपका साथ देने वाले नहीं हैं। हमने थोड़ी कहा था आपसे कि आप अपने आप को हराम कामों में डालकर अपनी आखिरत ख़राब करें। तो हलाल रोज़ी रोटी खिलाना है। और अब देखिए, उमर साद ने क्या जुर्म किया था? सिर्फ औलाद ही की तो मोहब्बत थी, मुल्क रहे किस लिए चाह रहा था? औलाद की खातिर। हज़रत ने कहा कि ये भी मैं तुझे दे दूँगा, तो फिर उसने कहा कि कूफे में मेरे बच्चों का क्या होगा? तो अल मालो वल बनून फितनतुन, माल और औलाद आजमाइश का ज़रिया है, फितना है यानी आजमाइश का ज़रिया है। अल्लाह सुब्हान ताला बहुत वक़्त तो हमको इनकी वजह से आज़माता है। बच्चा नाफरमान है, बच्चे ने लोगों पर जुल्म किया, आप इसकी मोहब्बत में जुल्म का साथ दे रहे हैं, आप इनकी मोहब्बत में हराम काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मोहब्बत नहीं है अजीज़ों, ये अपने आप को तबाह करना है। और एक दूसरी बात ये भी कि हमेशा एक सेकंड प्लान अपने पास होना चाहिए। जितना कमा रहे हैं सब कुछ आखिरी ढेले तक जो तो अपने लुटाना कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे 2 चीज़ें आपको घेरती हैं, एक तन्हाई, दूसरे गुर्बत। और बूढ़े होने से आपके ख़र्चे कम नहीं होते हैं, बल्कि बीमारी की वजह से वो ख़र्चे बढ़ जाते हैं। अगर आपने उसकी कोई प्लानिंग नहीं की
تو آپ کو اپنے بچے کا محتاج ہونا پڑے گا، مگر وہ بچہ بھی تو آپ ہی کی طرح ہے، اس کی ابتدا ہے، ابھی وہ کتنا کما لے گا، اور اس کے بھی تو رشتے بن رہے ہیں، یہ پیسہ ان لوگوں میں بھی بٹے گا، اس کے بھی بیوی ہوں گے، اس کے بھی بچے ہوں گے، نتیجتاً وہ آپ کا پورا خیال نہیں رکھ پائے گا، اس وقت آپ افسردہ ہو جائیں گے۔ تو یہ نادانی ہم بالکل نہ کریں، اور ایسی توقع بچے سے نہ رکھیں، اور وہ کر جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے کہ آپ جتنے لوگ یہاں پر آ کے کام کر رہے ہیں، یا جن لوگ باہر کا جا کر کام کر رہے ہیں، کیا آپ کے اپنے لکھنؤ میں، آپ کے اپنے گورکھپور میں، الہ آباد میں کیا ایسی ہی آمدنی نوجوانوں کی ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کو موقع ملا، آپ اپنے والدین کے لیے عمرہ کروا رہے ہیں، آپ ان کا ہر طریقے کا بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں علاج کروا پا رہے ہیں، لیکن ہر کسی کو یہ موقع نہیں مل پاتا ہے۔ اسی لیے ہم کو دوسرا رستہ بھی ضرور ہمیشہ نظر میں رکھنا چاہیے، حلال کھلاتے ہوئے۔ بس عزیزو، آخری حدیث اور اب آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ سرور کائنات، اس حدیث میں نے کیا کیا بیان کیا بتائیے؟ دوسری حدیث میں جی ہاں، تیراکی سکھانا، تیر اندازی سکھانا، بچے کو پڑھنا لکھنا سکھانا، اور حلال روزی روٹی کھلانا، یہ 4 چیزیں۔ پہلے 3، یہ 4 کتنی ہو گئی؟ 7 ذمہ داریاں میں باپ کی بتا چکا ہوں۔ اب آئیے بس اہم ذمہ داری آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کے بعد ارشاد رب سرور کائنات کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ حق الولد علی والدہ ان یحسن اسمہ ویزوجہ اذا ادرک ویعلمہم الکتابہ۔ بس یہاں پر ایک ذمہ داری کا اور ذکر کیا جا رہا ہے کہ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھے، یہ پہلے ذکر ہو چکا، اور اس کو پڑھنا لکھنا سکھائے، اس کا بھی ذکر ہو چکا۔ یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کی شادی کا انتظام کرے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ آج اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسے نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو بچہ جوان ہو گیا، میں بچہ تو بچہ صاحب بچیوں کو دیکھ رہا ہوں، بچیوں کی شادیوں کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جو گھر کا بڑا ہوتا ہے یا پھر جو بچہ کما رہا ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ ماں باپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ باپ خود اپنی جنسی مشکلات سے گزر چکا ہے، جوان جب ہوا ہے تو اس کی بھی اپنی ضرورتیں اس کو مجبور کری شادی کرنے کے لیے، مگر جب ایک کمانے والا بیٹا ہوتا ہے تو ماں باپ جو ہے تو اپنے نظر انداز کرتے ہیں کہ اگر اس کی شادی اگر ابھی ہو گئی تو پھر یہ جو ہے تو اپنے مصروف ہو جائے گا، اس کا پیسہ بڑھ جائے گا۔ یہ تو خود غرض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ بعض لوگ سید غیر سید کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور جو ہے تو اپنے کہتے ہیں کہ کفو نہیں ملا، چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ تعلیم کو بنیاد بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک تعلیم کے ایک مرحلے پر پہنچ جاؤں، نوکری مل جائے، پیر میرے مضبوط ہو جائیں، اس کے بعد میں شادی کروں گا۔ اب وہ اس میں اتنا وقت نکل جاتا ہے کہ چہرے کا پانی اتر جاتا ہے کہ لڑکیاں بھی پھر جو ہے تو اپنے اسی حساب سے ملنے لگتی ہیں، جبکہ آپ کی کمائی کا اگر آپ اتنا کما سکتے ہیں کہ 2 نوالے دے دیں اور جو ہے تو اپنی ایک چھت دے دیں، آپ شادی کر سکتے ہیں۔ نفقہ شادی کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، جہاں پر جنسی صلاحیت ہونی چاہیے وہیں پر ایک شرط ہے نفقہ، کہ اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا سکے۔ اب یہ خرچہ اٹھانے کا معیار کیا ہے؟ یہ ایک رکشے والا بھی بچوں کو پال رہا ہے، ایک ڈاکٹر بھی پال رہا ہے، ایک انجینئر بھی، ایک بزنس مین بھی پال رہا ہے، ان سب کو بچیاں ملی ہیں۔ تو آپ نے آخر کون سا معیار ڈھونڈا ہوا ہے کہ میں اس کے بعد شادی کروں گا؟ جب آپ ایسے معیارات بنائیں گے تو شادی آپ کے لیے سخت ہو جائے گی۔ شادی کو پیسے سے مت جوڑیے۔ بہت سارے لوگ تو شادی کر کے بھی شادی نہیں کرتے ہیں پہلے تو، اور اگر شادی کرتے ہیں تو شادی کر کے بھی بچے پیدا نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی ہماری آمدنی ویسی نہیں ہے۔ ان کے لیے قرآن کی آیت ہے کہ لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، فقر کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ یہ فیملی پلاننگ کے چکر میں بچوں میں جو دیری کر رہے ہیں، یا ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان جو پہلے 2 بچے تو جلدی ہونے چاہیے، اس کے بعد چاہے آپ فاصلہ رکھیں،
چونکہ پہلے بچے کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پہلے 2 بچے شروع میں ہونا چاہیے، اس کے بعد چاہے آپ جو اپنے فاصلہ رکھیں۔ لیکن لوگ پیسے کو بنیاد بناتے ہیں، ارے بھائی اللہ پال رہا ہے آپ کو یا آپ پال رہے ہیں؟ آپ کا کام ادب کرنا ہے، رزق دینا پروردگار عالم کا کام ہے۔ تو عزیزان گرامی، وقت پر شادی ہونا ضروری ہے، نہیں ہونے کی وجہ سے ابھی میں ایک فیملی کو جان رہا ہوں، وہ میرے پاس آئے ہیں بچی کی شادی کی بات کر کے، بچیوں کی ایج 46 ایئرس ہو گئی اور ان کے پاس بہترین آمدنی ہے، 1.5 کروڑ کا گھر ہے، لیکن جو سب نے ان کے پاس تنہائی بانٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اس ایج میں وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے، مل بھی رہا ہے تو بچوں والا مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں اتنا سب کرنے کے بعد کیا ہوا، شادی جوانی میں ہونی چاہیے، چونکہ جنسی لذت کا مزہ جو ہے اپنی جوانی میں، اس کا تعلق پیسوں سے ہے ہی نہیں۔ آپ کے پاس لاکھ پیسہ ہوگا اور آپ جو ہے اپنے جنسی اعتبار سے طرف مقابل کو خوش نہ رکھ پائیں یا سامنے والا آپ کو خوش نہ رکھیں تو اس پورے ڈھیر کا آپ کیا کریں گے؟ اس کا اس سے کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ شادیاں اور اگر نہیں ہو رہی ہے نا، خصوصاً یہ عمل ایسا ہے کہ اگر ایک شخص 2 لوگوں کا رشتہ جوڑتا ہے تو اس کو حج کا ثواب دیا گیا ہے، اور اگر کوئی اپنے حج و عمرہ کا پیسہ کسی بچی کا جہیز دے کر اس کا گھر آباد کر رہا ہے تو حج سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ آپ بھی اگر یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا ہے کہ ایسی مشکل ہے کہ ماں باپ صحیح توجہ نہیں کر پا رہے ہیں یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ بچے کا رشتہ لگائے، اور ایک جوان بچہ آپ کے درمیان ہے، خصوصاً لڑکوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تو ان کو ہم پکڑ کے شادیاں کروائیں، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر آباد ہونا چاہیے تو خوشحال رہ سکتے ہیں لوگ، اور اپنی ایج میں کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو ماں باپ کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، خصوصاً خوش قسمت ہے وہ بچے جس کو اپنے ماں باپ اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کی شادیاں کراتے ہیں، چونکہ سماج میں جو ان کو عزت ملتی ہے اور جو دعائیں ملتی ہیں اور جو رشتہ دار ماں باپ کی صورت سے آتے ہیں ہماری خوشی میں اور اس کا حصہ بنتے ہیں، وہ چیزیں یادگار ہوتی ہیں۔ یہی چیز آپ جا کر جیسے اپنے اگر کوٹ میں جا کے شادی کر لیں، دوسرے شہر میں کر لیں جہاں پر کوئی آپ کا رشتہ دار نہ ہو، تو آپ کو کیا مزہ آتا ہے، کتنی یادگار رہتی ہے وہ چیز۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم سب کو بہترین باپ بننے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ یہ ایک اچھا موقع ہوا، ایک یقین مانیے جیسے آپ لوگوں نے مٹھائی کھلائی اور یہ کنٹینٹ بھی میرے ہاتھ آ گیا، یہ تینوں حدیثیں بھی میرے ساتھ تھیں اور وہ جیسے میں آپ کی خدمت میں بیان کر سکا انشاءاللہ۔ اے کاش ہم اس سے زیادہ پہلے سمجھے ہوتے تو اور زیادہ بہتر باپ بننے کی کوشش کرتے، مگر یہ آپ لوگوں کے لیے رستہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہم کو اور آپ کو دین مبین اسلام کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے، جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے، جو مریض بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے، جہاں کہیں بھی شیعہ یعنی حیدر کرار آباد ہے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے، ناقد خدا لڑکیوں کی شادیوں کا اہتمام ہو۔ اے پروردگار تیری بارگاہ میں دست دعا ہوں اے میرے مالک کہ جو مجاہدین مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر باقی رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے حقیقی ناصرین میں قرار دے۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومنین و مومنات بالخصوص حاضرین کے مرحومین اور بانی محفل کے مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔